بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ TNN ڈیجیٹل میں میں ہوں آپ کا میزبان فیضان شیخ۔ ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خبریں اور تجزیے فیضان شیخ کے ساتھ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ بلال عثمان۔ ہمیں کچھ دنوں سے اطلاعات مل رہی تھیں کہ تلنگانہ میں بکاریوں کا ایک بڑا گروہ مساجد اور مدارس کے نام پر کلیکشن کر رہا ہے، تو جس پہ ہم نے کافی دفعہ ریسرچز شروع کر بھی دی تھی، لیکن آج خواجہ بلال عثمان صاحب نے ایک ایسے جو بکاری تو نہیں کہہ سکتے، مساجد کے نام سے مانگنے والے کو ٹریس کیا۔ جب ہم نے اس سے اس کے متولی کا پوچھا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب ہم نے پولیس کو انوالو کیا تو اس نے اپنے آپ کی اپنی شناخت شو کر دی اور اپنی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس معاملے پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خواجہ بلال عثمان جو انہوں نے پورا واقعہ خود کوٹ کیا، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور اس میں آگے عوام کو کیا آگاہی دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیضان بھائی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں، تو ناظرین آپ سے مخاطب ہوں میں خواجہ بلال عثمان۔ آج روز ابھی تقریباً 20-25 منٹ پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب ینگ نوجوان آدمی تھا، وہ ایک جگہ پر کھڑا پیسے مانگ رہا تھا۔ تو جب وہ پیسے مانگ رہا تھا تو اس بندے نے اس سے کوئی پروف وغیرہ مانگا، اور اسی اسنا میں بھی ادھر پہنچ گیا۔ تو ہمارے ساتھ وہاں TNN کے شیخ فیضان بھی موجود تھے، تو ہم نے اسے بٹھایا ایک جگہ پر، اسے پانی وغیرہ پلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کس مدرسہ کس مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے ہمیں ایک مدرسہ مسجد کا نام بتایا۔ تو جب ہم نے اس سے کہا کہ آپ متولی کا کوئی فون نمبر یا ان کا کوئی اتھارٹی کہ آپ ان کے مسجد نام پر پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس نے پہلے تو کہا کہ میرے پاس آدمی کا کوئی اتھارٹی لیٹر ہے۔ تو ہم ایک وجہ سے اس کا نام نہیں لینا چاہتے کہ کیونکہ اس کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے اس نام کی وجہ سے۔ تو وہاں اسی اسنا میں وہاں سے تھانہ سٹی کے 2 اہلکار گزر رہے تھے، تو انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہے۔ تو اس سے ہم نے بار بار اصرار کیا اس نوجوان سے کہ آپ صحیح بات بتاتے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، لیکن اس نے صحیح بات بتانے سے انکار کیا۔ اس کو تھانے والوں نے تھانے میں بٹھا لیا، اور جب وہاں پہنچے تو اس نے ان کے سامنے سچ اگل دیا کہ میں ایک مدرسہ جو گٹئی واقعہ اس کے لیے رقم اکٹھی کر رہا ہوں۔ تو ناظرین آپ سے یہ عرض ہے کہ جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیں کہ ان سے اتھارٹی دیکھیں، بلکہ سب سے اچھا جو اس کا مصرف ہے، جو آپ صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کا اچھا مصرف ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو کہ مستحق ہو، جو غریب ہو، بیمار ہو، اس پر استعمال کریں۔ جب آپ کو یہ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کا استعمال مدرسہ اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپشن آپ اپنے اڑوس پڑوس میں نظر رکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کس کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، تو بات کر رہا تھا تھانہ سٹی میں۔ تو تھانہ سٹی میں جناب اہلکاروں نے جب اس سے پوچھا تو اسے سیدھی بات اگل دی کہ میں ایک جگہ میں ایک ادارے میں سروس کرتا ہوں، اور چونکہ مسجد کو ضرورت تھی تو میں نے اپنے طور پر یہ پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ تو اگر ہم اس کی وہ زیادہ ڈیپ میں جاتے تو اس بیچارے کا فیوچر تباہ ہو جاتا۔ تو ہم نے اس سے جو پیسے تھے وہ ادھر تھانہ سٹی میں گن کر اکٹھے کر لیے، اور وہاں سے ہم نے مدرسے کے انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ آپ اپنا بندہ بھیجیں اور یہ آپ کے نام پر پیسے مانگے، یہ آپ لے لیں۔ تو فیضان صاحب، اس میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام جو تلنگانہ کے یا ضلع تلنگانہ یا جو لوگ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، تو وہ کم از کم یہ جو بھی آپ کے پاس بندہ ہے اس کا تصدیق کریں کہ آپ کس مدرسے کے لیے مانگ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اور جب آپ کا ذہن مطمئن ہو تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، ورنہ آپ ڈائریکٹ اس مدرسہ یا ادارہ کی مدد کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ جی فیضان بھائی۔ زکوٰۃ کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ آپ لوگوں کے فرائض کا معاملہ ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی مت برتیں۔
ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے محلے یا بستی میں دینی چاہیے۔ دوسرے محلے یا بستی میں کوئی آفت آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اس صورت میں آپ کسی دوسری محلے یا بستی میں اپنی زکوٰۃ بھجوا سکتے ہیں۔ ایسے مانگنے والوں یہ ایک جرائم پیشہ عناصر بن سکتے ہیں، جرائم کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عادت بنا لی ہے مدارس اور مساجد کے نام پر اقدار کا حق لے جا کر، اور پتہ نہیں وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو میری تمام تلنگانہ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی مدارس، ہر بلا شبہ کسی بھی مدرسے میں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء رائے پذیر ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر سی بات ہے بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ یہ بلال صاحب۔ اچھا، میں ایک تلنگانہ کے عوام سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یا جو لوگ میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کے لیے ایک پیغام ہے، میسیج ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو اپنائیں، اگر پسند نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ کے مطلب ہے، جو قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار اس چیز کے مستحق ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اس میں جو بیمار ہے، جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس کی مدد کریں، اور جو بھی مثلا ایک لڑکی ہے جو کہ جس کی شادی نہیں ہو سکتی جہیز کی وجہ سے، تو سب سے پہلے تو اس کی مدد کریں۔ اس کے بعد کیونکہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے مطلب مستحق ادارے ہیں وہ ہیں مدرسہ جات، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد آپ کے محلہ کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں ان کی، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ پیسے بچے تو وہ مدرسہ میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، حفظ ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی یتیم بچے بچیاں داخل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو آپ کا ہے پرائرٹی میں آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں، اور اس کے بعد مدرسہ کا حق بنتا ہے۔ والسلام، خواجہ بلال عثمان، شیخ فیضان صاحب، TNN کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ TNN ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیں، یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل ہے TNN ڈیجیٹل، وہاں جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں۔ فیس بک پہ بھی TNN ڈیجیٹل کے ہمارا پیج ہے، اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں آپ ایسی کوئی معاشرتی برائی آپ دیکھیں تو آپ فوراً TNN ڈیجیٹل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا TNN ڈیجیٹل کا مین مقصد مظلوم کو انصاف دلانا، معاشرے میں پھیلی یہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنا، اور جہاں تک ممکن ہو ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان فیضان سے کو اجازت رہیں۔ TNN ڈیجیٹل، السلام علیکم۔